الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج میں ایک سوال لے کر حاضر ہوا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ بد مذہبوں کے ساتھ میل جول رکھنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ان کی مجالس میں شرکت کرنا کیسا ہے؟ تو بد مذہبوں کے ساتھ میل جول رکھنا، اٹھنا بیٹھنا، ان سے تعلقات رکھنا، یہاں تک کہ ان کی مجالس میں جانا، اگرچہ اچھی بات سننے کا اور اچھی باتیں چننے کا زعم رکھ کر، گمان رکھ کر بھی جانا ہو تو یہ ناجائز اور حرام ہے۔ آئیے میں آپ کو چند ایک قرآنی آیاتیں سناتا ہوں جو کہ اس بات پر شاہد ہیں کہ بد مذہبوں سے بچنا ضروری ہے، وہ گمراہ لوگ ہیں، ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر ہے 4 اور سورت ہے آل عمران، اس کی آیت نمبر ہے 106۔ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، اور اس دن کچھ لوگوں کے چہرے چمکتے ہوں گے اور کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اور اسی طرح پارہ نمبر ہے 7 اور اس کی سورت ہے انعام اور آیت نمبر ہے 68 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس کا آخری حصہ یہ ہے، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور شیطان اگر تجھے بھلا دے تو یاد آنے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھ۔ اسی طرح پارہ نمبر 8 ہے اور سورت انعام ہی ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 159، 159 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے دین میں تفرقہ ڈالا، دین کو جدا جدا کیا۔ یہ 3 آیتیں ہیں، ان 3 آیتوں کی صرف ہم تفسیر سنیں گے اور دیکھیں گے کہ ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے اور بزرگان دین نے ان کی تفسیر فرما کر ہمیں کیا بتایا ہے، کیا ہمیں سبق دیا ہے، اور قرآن مجید ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے۔ سب سے پہلی آیت تھی یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، اس کی تفسیر سنتے ہیں۔ اس کی تفسیر یہ در منصور ہے، امام جلال الدین عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اور مکتبہ ہے ضیاء القرآن پبلشرز، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 174۔ اس میں اس آیت کے تحت لکھا ہے، یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر جو ہے اس آیت کے تحت جو لکھی گئی وہ نقل کی گئی ہے کہ تبیض وجوہ اہل السنت والجماعت و تسود وجوہ اہل البدع والہوا، کہ اہل سنت اور جماعت کے چہرے روشن ہوں گے اور بدعتی اور گمراہ لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ ایک اور حدیث پاک بھی لکھی ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ اہل سنت کے چہرے روشن اور بدعتیوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اور ایک تیسری حدیث پاک بھی اس آیت کے تحت لکھی ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھا اور فرمایا، تبیض وجوہ اہل الجماعت و اہل السنت، کہ اہل جماعت اور اہل سنت کے چہرے روشن ہوں گے اور اہل بدعت اور اہل ہوا کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ ایک واضح طور پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان ہیں جنہوں نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ یہ بد مذہب گمراہ لوگ ہیں۔ اور اسی طرح ایک آیت ہے، کون سی؟ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ تو مفتی احمد رضا خان اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ فتاوی رضویہ ہے اور اس کی جلد نمبر ہے 15 اور مکتبہ ہے رضا فاؤنڈیشن، اس کا صفحہ نمبر 104 پر آپ لکھتے ہیں، ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، اس آیت کے تحت بد مذہبوں سے میل جول آگ ہے اور اس بڑی آگ کی طرف کھینچ کر لے جانے والا
کام ہے، یعنی بد مذہبوں کو جو کام ہے۔ اور فرماتے ہیں، اور تفسیر احمدیہ کے حوالے سے آپ نے لکھا ہے کہ تفسیر احمدیہ میں ہے داخل فی الکافر والمبتدع والفاسق والقعود مع کلہم ممتنع، کہ اس آیت کے حکم میں ہر کافر، ہر بدعتی اور فاسق داخل ہے، اور ان میں سے کسی کے پاس بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور تیسری جو ہم نے آیت مبارکہ سنی وہ یہ تھی کہ ان الذین فرقوا دینہم، آئیے اس کی بھی تفسیر ہم سنتے ہیں۔ اس کے تحت یہ تفسیر روح البیان ہے، اور یہ مکتبہ ہے، مکتبہ غوثیہ، اور اس آیت کے تحت انہوں نے کیا لکھا ہے، ان الذین فرقوا دینہم۔ اس آیت کے تحت انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت ابن المبارک رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ فرمایا مجھے سزا کے طور پر 30 سال تک کھڑے ہونے کی سزا ملی، صرف اس لیے کہ میں نے ایک دن مبتدی یعنی گمراہ بدعتی کو شفقت سے دیکھا، اور مجھ سے فرمایا گیا کہ تم نے اللہ کے دشمن کو، ایک دین کے مخالف کو نظر عنایت سے کیوں دیکھا؟ پھر لکھتے ہیں یہ اس محدث اور بزرگ کی کہانی ہے جس پر محدثین کو ناز ہے، پھر ایک معمولی کم فہم انسان پر کیا گزرے گی جو گمراہوں کی مجلس میں زندگی بسر کرتا ہے۔ تو گویا انہوں نے بھی اس بات پر ہمیں تنبیہ کر دی کہ یہ آیت جو ہے ہمیں اس بات کی طرف لے جاتی ہے کہ اہل سنت حق ہیں اور گمراہ جو ہیں وہ بد مذہب ہیں، اور ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے کہ انہوں نے ایک دن کے لیے شفقت سے دیکھا اور انہیں 30 سال کی سزا ملی اور کھڑے ہونے کی سزا ملی۔ آئیے اب میں آپ کو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو کہ اس بات پر شاہد ہے کہ بد مذہبوں سے بچنا ضروری ہے۔ بد مذہب بہت گمراہ لوگ ہیں۔ یہ صحیح مسلم شریف ہے، اور یہ قدیمی کتب خانہ کی چھپی گئی ہے، اور یہ جلد نمبر ہے اول، اور اس کے مقدمے میں ایک حدیث پاک لکھی ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، یقول قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فایاکم وایاہم لا یدلونکم ولا یفتنونکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں ایسے دجال، جھوٹے دجال ہوں گے جو تمہارے پاس ایسی حدیثیں لائیں گے جو نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ دادوں نے سنی ہوں گی، پس تم ان سے دور رہنا اور ان کو اپنے سے دور رکھنا۔ لا یدلونکم ولا یفتنونکم، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ اب اسی حدیث پاک کے تحت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کچھ کلام فرمایا ہے۔ یہ فتاوی رضویہ ہے اور جلد نمبر 15 ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 104 اور 5 پر کچھ لکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ صحیح مسلم شریف کی جو حدیث پاک ہے، اس سے میں یہ سبق ملتا ہے کہ ان سے دور رہنا ہے، اور مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے زیادہ کوئی ہمارا بھلائی چاہنے والا نہیں ہے، اور ان کے قدموں سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے یعنی ان کے قدموں سے لپٹ جاؤ اور ان کا دامن تھام لو، اور کہیں یہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ اور ابن حبان، طبرانی اور عقیلی رحمۃ اللہ تعالی علیہم کی حدیث پاک میں ہے، یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں لا تواکلوہم ولا تشاربوہم ولا تجالسوہم ولا تناکحوہم وَإِذَا مَرَضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ وَإِذَا مَاتُوا فَلَا تُشْهِدُوهُمْ وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ وَلَا تُصَلُّوا مَعَهُمْ۔ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ نہ کھانا کھاؤ، ان کے ساتھ نہ پانی پیو، نہ ان کے ساتھ بیٹھو، نہ ان کے ساتھ نکاح کرو، جب وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت بھی نہ کرو، اور جب وہ مر جائیں تو
उन पर जनाजा भी ना पढ़ो और ना उनकी नमाज पढ़ो, ना उनके साथ नमाज पढ़ो। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला ने, और ये हदीस पाक के अंदर तो हमें वाज़े तौर पर सबक मिलता है कि ना उनके साथ बैठना है, ना पीना है, ना खाना है, ना उनकी मजालिस में जाना है, यहाँ तक कि मर जाएं तो उनका जनाजा भी नहीं पढ़ना है। और फिर आगे आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला ने एक और बड़ा दिल खराश वाक़या लिखा है, बड़ा इबरतनाक वाक़या लिखा है कि हमें इससे सबक मिलता है कि सैयदना सईद बिन जुबैर, ये हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शागिर्द हैं। फरमाते हैं कि इनको एक बद मज़हब मिला, कहा कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। फरमाया मैं नहीं सुनना चाहता। अर्ज़ की एक कलमा अपना अंगूठा चुंगलिया के सिरे पर रख कर फरमाया वला निस्फ़ कलिमतिन, आधा लफ्ज़ भी नहीं। लोगों ने अर्ज़ की इसका क्या सबब है, या आप उनकी कलाम सुन लेते, क्या सबब है आपने कलाम नहीं सुना? फरमाया ये उन बद मज़हबों में से है। इसी तरह एक और लिखा है कि इमाम मोहम्मद बिन सीरीन बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं और ये हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला के शागिर्द हैं। फरमाते हैं इनके पास दो बद मज़हब आए। आज की कुछ आयात कलामुल्लाह, यानी अल्लाह तबारक व तआला के कुरान से आपको कुछ आयतें सुनाएं। फरमाया मैं नहीं सुनना चाहता। अर्ज़ की कुछ हदीस मुबारक आपको सुनाते हैं। फरमाया मैं नहीं सुनना चाहता। उन्होंने इसरार किया तो फरमाया तुम दोनों उठ जाओ या मैं उठ जाता हूँ। आखिर वो ख़ाइब ख़ासिर हो गए, चले गए। लोगों ने अर्ज़ की ए इमाम आपका क्या हर्ज था अगर वो कुछ आयतें या हदीसें सुनाते? फरमाया मैंने खौफ किया वो आयात व अहादीस के साथ अपनी कुछ तवील लगाएं और वो मेरे दिल में उतर जाए तो मैं हलाक हो जाऊं। देखें जी, हमारे बुज़ुर्गों ने हमें सबक दिया है कि बद मज़हबों से दूर रहें, उनसे बचें, क्योंकि इनकी सोबत ईमान के लिए ज़हर कातिल है। इसी तरह मैं एक और हदीस पाक आपके सामने रखता हूँ। ये मिशकात शरीफ की हदीस पाक है। ये आला मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह ताला अलैह की मिशकातुल मसाबी पर लिखी गई मिरातुल मनाजी है। उसमें हदीस नंबर है 179 और पेज नंबर है 167 यानी 167। हदीस पाक है अन इब्राहीम इब्न मैसरता क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन वक़्क़र साहिब बिदअतिन फ़क़द अआना अला हदमिल इस्लाम। इब्राहीम बिन मैसरा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है। फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसने किसी बिदअती की ताज़ीम की यकीनन उसने इस्लाम ढाने पर मदद की। और इसी हदीस पाक के तहत लिखते हैं कि बेदीनों की ताज़ीम इस्लाम को वैरान करना है, कि हमारी ताज़ीम से अवाम के दिल में उनकी अकीदत पैदा होगी जिससे वो उनका शिकार हो जाएंगे। जैसे मुसलमान की ताज़ीम सवाब है, ऐसे ही बद मज़हबों की, बेदीनों की तौहीन कार सवाब है, क्योंकि वो दुश्मन ईमान है। इन दलाइल से हमें पता चला, इन आयात से और इन हदीस मुबारक से और इन बुज़ुर्गान दीन की तफसीर से हमें पता चलता है बद मज़हब गुमराह हैं, उनसे दूर रहना है, उनके साथ मेल जोल, खाना पीना, उठना बैठना जायज़ नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को राह रास्त पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।